حدیث قصہ پڑھتے ہیں. شفیع المذنبین کس کا لقب ہے؟ قرآن میں کسے کہا جاتا ہے؟ بولے پیغمبر اسلام. اور پیغمبر اسلام نے کہا یا شافع امتی. یہ حدیث قصہ میں لفظ نہ ہو میں مجرم. اور کون سا گھر ہے جس میں حدیث قصہ نہیں پڑھی جاتی؟ اے میری امت کی شفاعت کرنے والے. جملہ کون؟ کائنات میں گناہ گاروں کی جس نے ذمہ داری لی، کائنات میں اس ہستی کا نام حسین ہے. جو ہے جی ہم جیسے ہیں. فکرہ کون؟ تمہارا یہاں پہ زخم آ جائے، زخم سے خون جاری ہو، نماز ہو جاتی ہے؟ جو چپ ہو جاتی نہیں ہوتی نا، نہیں ہوتی نا. تو جس کے خون کی مٹی پہ سجدہ ہو جائے. مجھ سے پہلے میرے بھائی پڑھ رہے تھے بی بی پاک. میں ایک فکرہ کہوں، جتنے حسین معصوم ہیں اتنی ہی بی بی زینب معصوم. میں بغیر ذمہ داری کے لفظ نہیں کہتا. توجہ ہے؟ جتنے مظلوم کربلا معصوم ہیں اتنی ہی شریکت الحسین. شریک کہتے ہیں اسے ہے جو برابر کا حقدار ہو. توجہ ہے سامنے گرامی کا؟ شریکت الحسین. جتنے حسین پاک ہیں اتنی ہی بی بی پاک ہے. فکرہ پڑھو، جیسے حسین کے خون پہ سجدہ ہے اسی کربلا میں بی بی کا خون ہے. اسی پہ سجدہ ہے یا نہیں؟ جملہ کون؟ عالم نسواں میں جس کے خون پہ سجدہ واجب ہو اسے زینب عالیہ کہتے ہیں. اللہ نے اس حسین کو ضمانت کے بعد کائنات میں بھیجا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میرا حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی. کیا کیا؟ عطا کی. عطا اسے کہتے ہیں جو محنت کے بعد دی جائے، اسے کہتے ہیں عطا. اللہ نے کوثر عطا کی بی بی کی شکل میں. تو جو ہے سامنے گرامی کا. اور اس عطا کے بعد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو اپنے رب کی نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی کر. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آخری بندے تک بیٹھے ہوئے لوگوں سے مجھے یہ بتائیں، کیا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نبی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ بولیں جی. مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں، لیکن میرے ساتھ بولیں. توجہ ہے؟ نبی نماز نہیں پڑھتے تھے. اس کا مطلب ہے یہ کوئی اور خاص نماز ہے جس کا اللہ عہد لے رہا کہ تو نماز پڑھ اور نہر کر. نہر بھی اور ہے، وہ نماز بھی اور ہے. وہ نماز چھپی رہی، پتہ تب چلا جب حسین نبی کی پشت پہ آئے. وہ جو ہے سامنے کے نام دیکھیں میں لنک کیسے لگا رہا ہوں. حسین آئے نبی کی پشت پہ، جبریل رکا، وحی رکی، اللہ رکا. اس سے بڑا فکرہ میرے پاس ہے گا. جس کا انتظار اللہ کرے اسے حسین کہتے ہیں. جو ہے ایسے ہے نا جی، انتظار ہو رہا ہے، انتظار. نبی تسبیح بلند کرتا جا رہا ہے. پوچھا اللہ کب تک؟ جبریل پوچھ کیا. جبریل کی آوازیں مجھے نہیں پتا، اس کو پتا. جبریل اوپر گیا، پروردگار عالم کب تک؟ یہ وہ ہے
جس کے پاس ہر شے کا علم ہے، اللہ عین علم ہے. اللہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. حسین کیسے پڑھو میرے دوست؟ اللہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. جب حسین کی مرضی ہو تب تک سجدہ لمبا کر. نبی نے سجدہ لمبا کیا، حسین اپنی مرضی سے اترے. رسول نے پوچھا حسین اپنی مرضی سے اترے ہو؟ کہا نہیں، میں تو وہ نماز لینے کے لیے رکا تھا. جو ادا کرنی یہ ہے کریم کربلا کے وعدے سنتے جائیے گا. پہلا وعدہ کیا تھا؟ میں شفاعت کروں گا. دوسرا وعدہ کیا؟ نبی کی صلات بھی لی، نہر بھی لیا. تیسرا وعدہ سنتے جائے گا. یہ نور چلتا چلتا دور ابراہیم میں پہنچا. ابھی میں نے جشن شروع نہیں کیا میرے دوست. حضرت ابراہیم کے دور میں پہنچا. اللہ نے حکم دیا، اگر فقرہ پڑھوں لنک لگاؤں اگر آپ کا ذہن چل رہا ہو، ایک لنک لگاؤں. حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر. قرآن میں لفظ خواب نہ ہو تو میں مجرم. فی بنا میں خواب دیکھا بیٹے کی گردن پہ چھری. اس کی ایک تفسیر پیش کرتا ہوں. یہ تو قرآن کی بات ہے حضرت ابراہیم پہلے کے دور میں. ایک اور بات کرتا ہوں. حضرت عبد المطلب کسی لے کے جا رہے تھے. کب؟ جب چاہے زمزم کھودنا تھا. لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا چاہے زمزم کھودنے، زمزم کا کنواں کھودنے. انہوں نے کہا تجھے کس نے کہا؟ فکرہ سنو گے حضرت عبد المطلب کا، جس کے ذہن میں حسین کی جد ہے اس کا فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت عبد المطلب سے سرداروں نے پوچھا تجھے کس نے کہا یہ کسی لے کے جا اور چاہے زمزم کو کھود؟ کہا اسی نے مجھے کہا جس نے ابراہیم کو کہا تھا. جو ہے سامنے گرامی القدر، قرآن میں حکم تھا، تعبیر کر کے دکھا دی حضرت عبد المطلب. اسماعیل کو بلایا، بلا کے کہا مجھے حکم ہے. بیٹا بھی معصوم تھا. بیٹے نے کہا بابا فکر نہ کریں، آپ تعمیل کریں، میں حاضر ہوں. لے کے گئے، گردن پہ چھری رکھی. اللہ کی آواز آئی. دوسرا وعدہ سنانے لگا. اللہ کی آواز آئی، ارواح انبیاء، ارواح اولیاء، ارواح آئمہ، تم میں سے کوئی ہے جو اسماعیل کو بچائے؟ یہ وہ رات ہے جن راتوں پہ اسلام قائم ہے. جو ہے تم میں سے کوئی ہے جو اسماعیل کو بچائے؟ سارے خاموش ہو گئے. حسین نے کہا میں بچاؤں. جو ہے نانا وعدہ تو کر، قیمت حسین دے. یہ دوسرا وعدہ کیا حسین نے. پہلا وعدہ کیا تھا؟ گناہ گاروں کی شفاعت، یہی تھا نا، گناہ گاروں کی شفاعت. دوسرا وعدہ کیا تھا؟ اسماعیل کی نسل کو بچاؤں گا. پہلے وعدے کا وقت آیا، حسین کائنات میں آئے. پہلا گناہ گار جو عرش کا تھا. لوگوں کے ابھی تک چپ ہو، میں ان کا ضامن نہیں ہوں. جو پہنچ گئے ہو اور زبان سے حسین کا نام نہ نکلے تو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. توجہ ہے، پہلا گناہ گار آیا کہاں سے؟ بولے میرے ساتھ، کیا نام تھا اس کا؟ فطرس. آسمان سے فرشتے اترے. باقی جتنے جشن ہیں نا، جتنی آمدیں ہوئی ہیں، ان پہ کہیں پہ 70 فرشتے اتر رہے ہیں، کہیں پہ 1000 اتر رہے ہیں، کہیں پہ 70,000. سننا چاہت کے حدیث کے فکرے پڑھ رہا ہوں. نزل اللہ الف ملائکہ. حسین جب آئے اللہ نے 10 لاکھ ملائکہ کے قبیلے بھیجے. رضوی صاحب کے بلا کتنے؟ 10 لاکھ قبیلے، اور ایک قبیلے میں 1 لاکھ فرشتہ ہوتا ہے.
فرشتے آ رہے ہیں غول در غول. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہ رات لیلۃ القدر سے کم نہیں. فرشتے آ رہے ہیں. انہوں نے دیکھا ایک فرشتہ ہے کتابوں میں جس کے بال اور پر نہیں تھے, چھاڑ چکے تھے. اب اس کی توجہ بتا دوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو. بال سے مراد یہ ہے اس کے درجات بلند نہیں ہو رہے تھے. توجہ ہے. پر سے مراد یہ ہے اس کے نیک اعمال چھین لیے گئے تھے. وہ پریشان ہو کے بیٹھا تھا. اس نے کہا تھا کہ مم مثلی, مجھ جیسا کوئی اور ہے؟ اللہ نے کہا تکبر مجھے پسند ہے, صرف میں کر سکتا ہوں, کوئی اور تکبر نہیں کر سکتا. یہ وہاں بیٹھا ہوا تھا, اتنے میں جبریل فرشتوں کو لے کے آ رہا تھا. اس نے دیکھا آج جبریل کے جانے کا انداز اور ہے, ملائکہ کے آنے کا انداز اور ہے. رک کے کہنے لگا بھائی جبریل کہاں جا رہے ہو؟ آواز آئی وہاں جہاں کریموں کے گھر میں کریم آ گیا ہے, حکیموں کے گھر میں حکیم آ گیا ہے, بادشاہوں کے گھر میں بادشاہ آ گیا ہے. تو سر ہلا رہے, فکرہ کہنے لگا ہوں جس سے جگر باہر آ سکتا ہے. جب یہ کہنا آ گیا ہے اس نے کہا کریم آ گیا ہے, میں گناہ گار ہوں. فرمایا وہی آ رہا ہے جس نے گناہ گاروں کا وعدہ لیا ہے. جو ہے سامنے گرامی القدر. اس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو. میں مثال پیش کروں. کعبہ میں آپ جاؤ, کعبہ میں وہاں وہی جا سکتا ہے جو تندرست ہو. جاؤ حسین کے روزے پہ, کسی کی آنکھ نہیں تو آنکھ مل رہی ہے, ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کسی کی ٹانگ نہیں تو ٹانگ مل رہی ہے, کسی کا بازو نہیں تو بازو مل رہا ہے. ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں, پوری ذمہ داری سے فکرہ کہنا چاہتا ہوں, پوری ذمہ داری سے, اور دلیل دے کے فکرہ کہوں گا, اور یہ فکرہ آنے والی نسلوں تک چلے گا, یاد رکھیے گا. فکرہ کہہ رہا ہوں سید, کعبہ کا طواف کرو, بندے کا ذہن پاک ہوتا ہے, بندے کی روح پاک ہوتی ہے, شجرہ نسب نہیں بدلتا. کیا سنتے ہیں علماء ذاکرین کو سننے والے لوگ بیٹھے ہو, اور کوئی تو بندہ بیٹھا ہوگا جو میری محنت کی قدر کر رہا ہوگا. توجہ ہے سامنے گرامی کا. میں نے بہت بڑی بات کی اور پہاڑ سے بدری دلیل نہ ہوئی, بندہ کھڑا ہو کے مجھے کہہ دے کہ منبر چھوڑ دو, چھوڑ دوں گا. توجہ ہے سامنے گرامی کا. کعبہ کا طواف کرو, حلال زیادہ رہتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا ان میں کون کس کا بیٹا. توجہ ہے, شجرہ نہیں بدلتا, طواف کے بعد بھی وہی شجرہ رہتا ہے. میں منبر پہ بیٹھا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جاؤ حسین کے روزے پر, حسین شجرہ بدل دیتا ہے. توجہ ہے سامنے یا حسین شجرہ بدل دیتا ہے, حرام کو حلال میں بدل دیتا ہے. اور مجھ سے پوچھو کوئی دلیل ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں. ایک بندہ گیا تھا شراب لے کے, اس کے ذہن میں یہ تھا میں حسین کی بارگاہ میں شراب لے کے جاؤں گا. جب وہاں پہنچا تو شراب حرام نہیں رہی, حلال سرکہ بن گیا تھا. حسین نے بتا دیا میں وہ ہوں جو نسلیں بھی بدلتا ہوں, شجرے بھی بدلتا ہوں. کوئی ہے بندہ جو اس دلیل کو رد کرے؟ تو پھر مانو کتنا کریم حسین ہے, کتنا بڑا حسین ہے. حسین آئے, پوترس آ گئے, آ کے اس نے رسول ثقلین کو مبارکباد. پیغمبر فرماتے ہیں آ جا تیرا کریم آ گیا. فکرہ کہہ رہا ہوں یہ سوچ سے تعلق رکھتا ہے. اب بے شک بولنا نہیں لیکن تو سوچنا. پیغمبر نے فرمایا تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا بیمار ہوں, سزا یافتہ ہوں, مجھے شفاعت چاہو. اب پیغمبر اسلام شفیع المذنبین ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں دعا کرتا ہوں. فکرہ پڑھ دوں, دعا سے میرے ذہن میں آ گیا جس کو گود میں رکھ کے محمد دعا مانگے اسے حسین کہتے ہیں.
ان راتوں کو مانگ لیا کرو، رسول کی سنت ہے، میں پڑھتا ہوں جب حسن بادشاہ آئے نا رسول کے ہاتھوں پہ تو رسول ثقلین نے امام حسن کو اٹھایا اور اللہ سے دعا کی، اللہم انی اسألک بحق وجہک الکریم، پروردگار عالم میں محمد تجھ سے مانگتا ہوں اس کے صدقے سے جو تیرا کریم چہرہ ہے، تھک گئے ہو میرا خیال ہے، جو تیرا کریم چہرہ ہے۔ اور جب حسین آئے بادشاہ مصطفیٰ نے ہاتھوں میں اٹھایا اور اٹھا کے کہتا ہے پروردگار عالم انی اسألک بحق صدرک الکریم، میں تجھ سے مانگتا ہوں اس کے صدقے سے جو تیرا کریم سینہ ہے۔ فکرہ کو جو تیرا کریم کیا ہے بولو، سارے بولو کیا ہے، کیا ہے؟ اب مجھے یہ بتاؤ راز کہاں ہوتے؟ یار وہ بندہ چپ ہے، محنت کا صلہ نہیں دے رہا، وہ جانے میرے وقت کا امام جانے، توجہ ہے؟ مجھے یہ بتاؤ راز کہاں ہوتے ہیں؟ راز کہاں ہوتے ہیں جی؟ بولے راز کہاں ہوتے ہیں؟ سینے میں۔ اور اللہ کے بھی کوئی راز تو ہیں، وہ کہاں ہے؟ حسین کے سینے میں۔ اب جس کے سینے میں راز ہو وہ جب چاہے حور کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دے، جب چاہے راہب کو بیٹے عطا کر دے۔ سید امتی جتنے حسینی بیٹھے ہو فکرہ پڑھنے لگا، اس فکرے کو تولنا اور یاد رکھنا اور میری محنت کو ذہن میں رکھنا۔ آپ نے ذاکرین اور علماء سے ایک واقعہ سنا ہے راہب کا۔ حسین ہے سینہ، حسین کا سینہ اللہ کے رازوں کا مقصد، حسین جب چاہے لوح کو بدل سکتا ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ حدیث پڑھ کے سنا دوں، حسن تھے اور حسین تھے نبی کے زانوں پہ۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ حسنین آپ کے زانوں پہ ہیں، تو رسول نے فرمایا ان الحسنین یطلعوا عن لوح المحفوظ، حسنین میرے زانوں پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آپ خاموش ہیں، آپ کی خاموشی کو دانت میں بدلنے لگا ہوں، پڑھنے کا فائدہ نہیں، دہلیز زہرا سے میں نے مانگا ہے اور میں آپ کی اس خاموشی کو دانت میں بدلنے لگا ہوں۔ تین چیزیں ہوتے ہیں قبلہ، ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے حفظ کرنا، ایک ہوتا ہے مطالعہ کرنا۔ حفظ اسے کہتے ہیں کتاب سامنے نہ ہو اور سنایا جائے، اسے کہتے ہیں حفظ۔ ایسے ہے یا نہیں؟ کبھی سامنے ہو یا نہ ہو، دائیں طرف پڑھی ہو، ساتھ رکھ کے اس کو پڑھا جائے تو اس کو کہتے ہیں پڑھنا۔ لیکن مطالعہ تب کہا جاتا ہے جب وہ سامنے ہو۔ بندے چپ ہے۔ مطالعہ کب کیا جاتا ہے؟ جب کتاب، بولیں جی، جب کتاب اسے کہتے ہیں مطالعہ۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ حسنین حفظ کرتے ہیں، نبی نے یہ نہیں کہا کہ پڑھتے ہیں، نبی نے فرمایا کہ یطلعوا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مطالعہ تب ہوتا ہے جب سامنے کتاب ہو، کس کا؟ لوح محفوظ کا۔ جب چاہے حسین لوح محفوظ کو بدل دے، توجہ ہے؟ اب سنیے اور دعا مانگ لیجئے گا۔ راہب کو بیٹے دیے تھے، بولے جی، سنا ہے نا، کتابوں میں لکھا ہے راہب کو بیٹے دیے تھے۔ اب میں آپ کے وہ پورا واقعہ اور سوچ آپ کی دیکھتا ہوں کہ کہاں تک ہے۔ امام زمانہ آپ معارف بیٹھے ہیں اور دہلیز عصمت پہ آتا ہی وہی ہے جو عرفان آل محمد رکھتا ہوں، توجہ ہے؟ بس آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ راہب کسے کہتے ہیں؟ جس کی اولاد نہ ہو۔ اگلا فکرہ کو، راہب اسے کہتے ہیں جس کی بیوی نہ ہو۔ اب سوچیے، حسین نے بیٹے دیے تھے راہب کو، راہب اسے کہتے ہیں جس کی بیوی نہ ہو۔ ابھی بھی آپ پہنچے ہی نہیں۔ راہب اسے کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو۔
راہب اسے کہتے ہیں جس کی بیوی نہ ہو، راہب اسے کہتے ہیں جو جنگلوں میں غاروں میں رہتا ہو. یہ راہب تھا. اب سنیے گا کہ اس کو اولاد کیسے ملے. یہ اپنے سوما میں گیا، اس نے انجیل نکالی، انجیل پڑھنی شروع کی. جب جناب بطول تک پہنچا اور اس نے دیکھا کہ حضرت مریم بیٹھی، پڑھ رہے، جناب مریم بیٹھی ہے اور پھل پڑے ہیں بغیر موسم کے. جناب زکریا آئے اور انہوں نے پوچھا مریم یہ کیا ہے؟ بغیر موسم کے پھل. آوازیں میرا اللہ جب چاہتا ہے بغیر موسم کے پھل دیتا ہے. حضرت زکریا نے دیکھا اور کہا جو اللہ پھل بغیر موسم کے دے سکتا ہے، پروردگار عالم اس بطول کے صدقے میں. میں زحمت تمام کر رہا ہوں. اس بطول کے صدقے میں مجھے بھی اولاد دے. اور تیرے یقین کے صدقے بیوی ہے نہیں، اولاد مانگ رہا ہے. جو ہے یہ ابھی اپنے سومے میں، ابھی جو بندے محنت کے بعد بھی چپ رہتے ہیں وہ جانے، میرے وقت کا امام جانے. اگر یہ واقعہ سنا ہوا ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں پھر چپ رہنا، لیکن اگر پہلی دفعہ سن رہے ہو تو میرے ساتھ بولنا ضرور ہے. توجہ ہے سامنے گرامی القدر. یہ ابھی یہ سوچ رہا تھا، اتنے میں ایک نور کی اماری اتری. اس نے دیکھا کہ نور کی اماری اترتے اترتے جناب عیسیٰ میں بدل گئی. حضرت عیسیٰ نے کہا پریشان نہ ہو، امید نہ توڑ، تو جا دربار محمد میں جا کے اولاد مانگنا، یا محمد دے گا یا محمد جیسا کوئی دے گا. جو ہے یہ چلتا ہوا گیا اور دربار محمدی لگا ہوا. پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے. اس نے جا کے کہا اے اللہ کے نبی میں راہب ہوں. راہب اسے کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھو، جس کی بیوی نہ ہو، مجھے اولاد چاہیے. پیغمبر مسکرائے، یہ راہب ہے، بیوی ہے نہیں، اولاد مانگنے آ گیا. یہ وجہ تھی جو پڑھا جاتا ہے نا. پیغمبر نے فرمایا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں، یہ فکرہ نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا فطرت کے خلاف ہے کہ غیر معصوم کے گھر بیوی کے بغیر بیٹا. توجہ ہے؟ اب بات سمجھ میں آئی؟ پہنچ گیا سامنے؟ جو پہنچ گیا میں سلام پیش کرتا ہوں. پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے اور تحقیق پیش کر رہا ہوں جناب کے سامنے. پیغمبر نے یہی کہا. پیغمبر نے فرمایا یا پھر ایسے وکیل لے کے آؤ جو لوہ کو بدل سکتے ہو. توجہ ہے؟ یہ باہر نکلا پریشانی کے عالم. دو شہزادے نکلے. دونوں نے پوچھا راہب پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا بارگاہ پیغمبر میں گیا تھا، میں نے مانگا. پیغمبر نے فرمایا دلیل لے کے آؤ، وکیل لے کے آؤ جو لوہ کو بدل دے. فرمایا ہم وہ ہیں جو لوہ کو بدل سکتے ہیں. شہزادوں میرے پاس دو کمیاں ہیں، بیوی بھی نہیں ہے، بچے لینے آیا ہوں. فرمایا ہم بھی دو ہیں. جو ہے سامنے گرامی القدر یہ سنیے سخاوت، ہم بھی دو ہیں. حسین کی آواز ہے حسن بھائی بیوی تمہارے ذمے، بچے میرے ذمے. یہ کہنا تھا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کتابوں کے انبار لگا دوں. جب یہ کہا حسن نے دعا کی، جنت سے بیوی آ گئی. اب کوئی بندہ ہے جو کہہ رہا ہو فطرت بدل گئی، جنت سے بیوی آ گئی. حسن نے بیوی منگوا کے دی. حسین نے کہا اب گنتی شروع کر، 1 2 3 4 5 7 تک. راہب نے کہا بس، راہب تیرے یقین کے صدقے بس مولا. فرمایا راہب اگر تو چپ نہ کرتا محشر والے دن ایک طرف آدم کی اولاد ہوتی، ایک طرف تیری اولاد ہو، کیونکہ میں ہوں حسین. میری کریمی ختم ہو ہی نہیں سکتی. وہ جو ہے سامنے گرامی القدر بیٹے دیے کس نے؟ حسین نے، کیونکہ وعدہ کیا تھا. اور پہلا وعدہ کیا تھا؟ گناہگاروں کی شفاعت.
اور کہاں سے آیا تھا گناہگار؟ عرش سے. بس فکر آخری ہے، اسی سے دعا کے ساتھ متصل ہو جائیں. فرمایا جلدی کرو، حسین کے ساتھ نہیں، جھولے کے ساتھ مست. کس کے ساتھ؟ یا پچھلے بندے بولے دیر سے آئے، کس کے ساتھ؟ جھولے کے ساتھ مست کرو. کس کو شفا ملے گی؟ بولو بولو میرے ساتھ، کس کو؟ پھر بولو کس کو؟ فرشتے رضی اللہ ہوتے ہیں. آخری بندہ، آپ پیچھے دھیان، میری طرف دھیان رکھیے گا. مجھے یہ بتائیں، آخری فیصلہ آپ سے لینے لگا، مجھے یہ بتائیں فرشتے رضی اللہ ہوتے ہیں؟ بولو بولو، فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ سارے بولو، فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے طرف سے آ کے علیہ السلام بھی ہو اور جھولے سے شفا پائے، اس صاحب جھولا کو حسین کہتے ہیں. بس آخری فکر، کیونکہ دو شہزادوں کا امتزاج ہے. تاریخ اپنا آپ دہراتی ہے. فکرہ یاد رکھیے، تاریخ اپنا آپ دہراتی ہے. یہ فکرہ کسی نے ایسے نہیں کہا، اسلام میں تاریخ نے اپنا آپ دہرایا. کعبہ میں تب تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک محمد نہیں آیا. توجہ ہے سامنے؟ میں آخری فکرے پڑھ رہا ہوں جی، جا کے سنو. کعبہ میں تب تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک محمد نہیں آیا. تاریخ اپنا آپ دہراتا. اور جھولے میں عباس نے تب تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک بادشاہ حسین نہیں آیا. کتنا بڑا فکرہ پڑھ دیا. تاریخ دہرا رہی ہے نا اپنا. سنیے گا، جب پیغمبر آئے اور آ کے کہا یا علی، آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ تو یا علی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے کہا تھا، آپ نے دعا کی تھی وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور سلطان النصیرہ بنا کے مجھے بھیجا ہے، تو میں کیسے کسی اور کو دیکھوں؟ وجہ ہے اللہ کی آواز ہے، میرا پیغمبر اعلان کر دے، کیونکہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے. حال جزاء الاحسان الا الاحسان. علی نے تب تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک تیرا چہرہ نہیں دیکھا. اور تو علی کا چہرہ، اللہ کا چہرہ بتا دینا یہ وجہ اللہ ہے، اور کہہ دینا کہ علی کا چہرہ دیکھو اللہ کی عبادت ہو جائے گا. اسی طرح جب تک حسین نہیں آئے، عباس نے آنکھیں نہیں. فکرہ کو جس کا جھولا جبریل جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، جس کا جھولا رسول جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، جس کا جھولا زہرا جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، جس کا جھولا حسین جھلائے اسے عباس کہتے ہیں. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا علی. علی آج بھی بلند ہے. توجہ ہے؟ میں دلیل پیش کرنے لگا، جن کے چھت پہ علم ہے. علی آج بھی بلند ہے، ید اللہ آج بھی بلند ہے. مجھے یہ بتائے حسین کس کی شبیہ تھی؟ نبی کی. بولے جی کس کی شبیہ تھی؟ نبی کی. عباس کس کی شبیہ تھے؟ بولے بولے میرے ساتھ، اونچی بولے، کس کی؟ مولا علی کی. اور علی کا چہرہ تھا وجہ اللہ، علی کا ہاتھ تھا ید اللہ. اور پرچم عباس پر عباس کا ہاتھ نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے. ید اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ. جب ملائکہ آ کے مبارکیں دیں تو پیغمبر کتنے خوش ہوں گے؟ پیغمبر کی بارگاہ میں سلیمان محمدی بیٹھے ہوں گے، پیغمبر کی بارگاہ میں مقداد، بوذر، کمیل بیٹھے ہوں گے، بلال بیٹھے ہوں گے،
سارے اٹھ کے کہتے ہوں گے یا حسین مبارک ہو وہ آ گیا جس کا آپ انتظار کرتے رہے. ایسے ہے یا نہیں؟ اب خوشی کا موقع ہو اور بندہ گھر کے سامنے سے گزر جائے مانگے نہ، یہ تو بندے کی بیوقوفی ہے نا. تو جب موقع ہو تو بندہ مانگ لے. اب کسی کے بندے کے ہاتھ میں 10,000 روپیہ ہو، وہ گن رہا، اور ایک بندے کو یہ بھی پتا ہو کہ اس کے پاس اس سے بھی کافی زیادہ پیسے ہیں لیکن ہے سامنے، اب یہ مکر نہیں سکتا. جاگ رہے ہیں سامنے کرامل کا، یہ اس کے پیسے اس کے ہاتھ میں مکر نہیں سکتا. اس کو بندہ فوراً کہہ دے